بے بغداد شہر دی کیا ہے نشانی، اچیاں لمیاں چیراں ہو، تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہو، انہاں لیراں دیگل کفنی پاکے تے رلساں سنگ فقیراں ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں یا حضرت باہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں یا حضرت باہو تے کرساں میرا میرا ہوں، سگے درگاہ میرا شو، سگے درگاہ میرا شو چو خواہی قرب ربانی، سگے درگاہ میرا شو چو خواہی قرب ربانی، بر شیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ میرے نہایتی واجب الاحترام، واجب القدر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و 11ویں شریف کی یہ بابرکت محفل بہت بہت مبارک ہو۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نعت اور آپ کے تذکرے سے بھی ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں، اور پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ العزیز آپ کی یاد اور آپ کے تذکرے سے بھی ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ کرامتوں کی بات کرتے ہیں، یہ سب باتیں جھوٹ ہے۔ ہمارے ہاں پر بہت لوگ عقلیت پرست آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے اور ولی کسی شان کا مالک ہوتا ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اولیاء اللہ کی شان کو قرآن و احادیث کی روشنی میں پیش کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں پر لوگوں کا یہ خیال اور یہ خدشہ اور یہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ سے ہم محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے کمالات کو مانتے ہیں، حضور غوث پاک کی کرامات کو مانتے ہیں، اس کا وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں آج اپنی پوری گفتگو قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ سے پیش کروں گا۔ میں کسی بھی ولی کا کوئی قول آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، میں آپ کو قرآن و احادیث سے آج بتاؤں گا کہ جو اولیاء اللہ سے محبت رکھنا ہے اور جو اولیاء اللہ کے وسیلے کو اختیار کرنا ہے اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اس کا حکم قرآن نے دیا ہے، اس کا حکم حدیث نے دیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے سیدھے راستے کی طلب کرو۔ کس کی طلب کرو؟ سیدھے راستے کو مانگو۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ آتی ہے، آقا پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بھی کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین اس حکمت والے قرآن کی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ آپ کس کے اوپر ہیں؟ صراط مستقیم پر ہیں۔ حضور علیہ السلام صراط مستقیم پر ہیں۔
اور اللہ بھی فرما رہا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ تو امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا کہ آقا پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی امت کے 72 فرقے تھے، 71 فرقے تھے، جن میں سے ایک نجات والا تھا، 70 گمراہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے 72 فرقے تھے، جن میں سے ایک نجات والا تھا، باقی سب گمراہ ہو گئے۔ پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے فرقے بنیں گے؟ جن میں سے ایک نجات والا ہوگا، باقی سب گمراہ ہو جائیں گے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہے کہ جو نجات والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ اور حضور کس پر ہیں؟ علی صراط مستقیم، آقا علیہ السلام صراط مستقیم پر ہیں، حضور بھی صراط مستقیم پر ہیں، صحابہ کرام بھی صراط مستقیم پر ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا رستہ ان لوگوں کا رستہ ہے، اللہ کہتا ہے جس پر میں نے انعام کیا، جن پر میں نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ اور قرآن مجید نے سیدھے رستے پہ ہونے والے 4 گروہوں کا ذکر کیا۔ کتنے گروہوں کا ذکر کیا؟ 4 گروہوں کا ذکر کیا۔ کون کون؟ فرمایا وہ 4 گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ انبیاء کرام سیدھے رستے پر ہیں، انبیاء کرام دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کی امتیں بھی گزر گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو صراط مستقیم کی بات کی، قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کون کون ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں۔ انبیاء کرام ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو صراط مستقیم پر ہیں۔ شہداء ہیں جو جہاد میں شامل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رستے میں اپنی گردنوں کو کٹوایا، شہید ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے رستے میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، یہ اور بات ہے کہ تمہیں شعور نہیں۔ شہداء کی شان کو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا۔ تو صراط مستقیم پر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ کون ہیں؟ صالحین ہیں اور صدیقین ہیں۔ صالحین ہیں اور صدیقین ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت سننے کے بعد اب اسی آیت پر آ جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صراط مستقیم پر ہوتا ہے، جو صالحین میں سے ہوتا ہے، جو صدیقین میں سے ہوتا ہے۔ اور اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور مسند ابی یعلا کے اندر اس حدیث کو روایت کیا گیا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، مفہوم حدیث ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اونچے ممبروں پر جلوہ افروز فرمائے گا، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور نہ وہ نبیوں میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ شہید نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اتنی شان اور عظمت دے گا کہ کل قیامت کے دن ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بلند ممبروں پر، اللہ تعالیٰ مسندوں پر جلوہ افروز فرمائے گا۔ اور یہ سب بیان کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔
پتہ چلا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو صراط مستقیم پر ہو. جو کس پر ہو؟ صراط مستقیم پر ہو. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی شان یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے. یعنی جو صراط مستقیم پہ ہو، جسے نہ کوئی خوف ہو اور نہ کوئی غم ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب محشر کے لوگ خوف زدہ ہوں گے تو یہ اللہ کے ولی ہوں گے جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کے ولی ہوں گے جنہیں کوئی غم نہیں ہوگا. یہ اللہ کے علاوہ کسی خوف کو اختیار نہیں کرتے. یعنی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صراط مستقیم پر ہو. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے کوئی غم نہ ہو، نہ دنیاوی کوئی غم ہو، نہ اخروی کوئی غم ہو، نہ دنیاوی کوئی خوف ہو، نہ اخروی کوئی خوف ہو. وہ ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو. اس کی تمنا کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہو. وہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرے اور وہ صرف اللہ سے اللہ کی ذات کو طلب کرے. اسی طریقے سے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے وہ کون سے دوست ہیں کہ جن کی شان میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. تو جب یہ بات انہوں نے عرض کی تو کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آؤ میں تمہیں اللہ کے اولیاء کی نشانی بتا دوں کہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ان کی شان یہ ہے کہ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہارے ان کے چہروں پہ نظر بعد میں پڑے گی، اللہ یاد پہلے آ جائے. یعنی اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے پہ صبغت اللہ ہوتا ہے، اللہ کا رنگ ہوتا ہے. جو اس کے چہرے کو تکتا ہے اسے اللہ یاد آ جائے. اب میں ایک اور دو حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ سے محبت نہیں کرتا. ولی عبادت سے نہیں بنتا، ولی عبادت سے نہیں بنتا. عبادت اور ریاضت سے بندہ متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، ولی نہیں بنتا. ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چن لے اپنی محبت کے لیے. ولی کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ اپنی محبت کے لیے چن لے. عبادت گزار وہ ہوتا ہے جسے اللہ سے محبت ہے، تبھی تو عبادت کر رہا ہے. لیکن صرف اللہ سے محبت ہو تو بندہ ولی نہیں ہوتا. صرف اللہ سے محبت ہو تو بندہ ولی نہیں ہوتا. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا چلا جاتا ہے اور محبت میں وہ کمال پا لیتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. جب اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے. اسی لیے ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا. علم سے ولایت نہیں ملتی. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت اللہ سے یک طرفہ نہیں ہے. ولی وہ ہے جس کی محبت اللہ سے دو طرفہ ہے. وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اب دلیل کیا ہے؟ تو میں بخاری شریف کی دو روایتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کتنی؟ کس کی روایتیں؟ بخاری شریف. بخاری شریف کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کے اندر روایت ہے. آقا پاک، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے، حدیث کے لفظ ہیں، جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. میرا اس کے خلاف کیا ہے؟ اعلان جنگ. یاد رکھیے گا قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں دو مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اعمال کو ضائع ہونے کی بات کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کا بیان ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر ہی اس بات کا بیان ہے
کہ جو بندہ آقا پاک کی بارگاہ میں بے ادبی کرے اور آپ کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کر لے. قرآن یہ کہتا ہے اگر حضور کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی ہو گئی اور آپ کی بارگاہ میں آوازیں اونچی ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے اعمال میں ضائع کر دوں گا. ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، ساری زکاتیں، سب کچھ میں اقارت کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. جس طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمل کو ضائع ہونے کی دو وجوہات بیان کی کہ جو شرک کرے اللہ اس کا عمل ضائع کر دیتا ہے، وہی جو حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرے اللہ اس کا عمل ضائع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے قرآن و احادیث کے اندر دو مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ عمل کرو گے تو میں تم سے جنگ کروں گا. اللہ کہتا ہے اے انسان میں تجھ سے جنگ کروں گا. اندازہ کریں جس سے اللہ جنگ کرنے لگ جائے اس کی کوئی بات اس کے پاس موجود رہے گی؟ اس کی کوئی بچانے والا اس کا ہوگا؟ اب بات یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے میرا اس کا خلاف اعلان جنگ ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے، اسی لیے اللہ کے اولیاء کا احترام کرنا چاہیے، اللہ کے ولیوں سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. فرمایا جو میرے ولی سے بغض رکھے اللہ فرماتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ. اچھا، آپ اس حدیث مبارکہ میں دو غور کریں. ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ریڈ بتی جلا دی کہ میرے ولی سے بغض نہ رکھنا، اگر میرے ولی سے بغض رکھو گے تو میں تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دوں گا، پھر تمہارا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا، پھر کون تمہیں بچائے گا؟ اس لیے میرے ولیوں سے محبت رکھو، میرے ولیوں کا بغض اپنے سینے میں مت پالو. اب یہ حدیث مبارکہ آگے چل کے کیا کہتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. جب بندہ نوافل و عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ واجبات کی بھی پابندی کرتا ہے، حتیٰ کہ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اب اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت یک طرفہ نہیں ہوتی. صرف وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے، اس شدت سے محبت کرتا ہے کہ اللہ کو بھی اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے. اب میں بس یہی رک جاتا ہوں. اس حدیث پاک کو میں آگے جا کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دوسری روایت کی طرف آئیں. ولی اگر کوئی ہوگا تو اس کی ایک نشانی یہ ہے صراط مستقیم پہ ہوگا. دوسری نشانی یہ ہے قرآن سے پتہ چلا کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی غم نہیں ہوگا. دوسری بات کیا ہے؟ یعنی صراط مستقیم پر ہوگا، لا خوف ہوگا، کوئی غم اس کو قریب نہیں ہوگا. پھر ایک بات فرمائے جو اس کے چہرے کو دیکھے گا اسے اللہ یاد آ جائے گا. جو اس کے چہرے کو دیکھے گا اسے اللہ یاد آ جائے گا. اور اب پتہ چلا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اچھا، جب اللہ محبت کرتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہم جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں، حضور غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں، لنگر بنا رہے ہیں، حضور غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ کا عرس مبارک مناتے ہیں، آپ کی محافل مناتے ہیں، یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں. کیا یہ محبت ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہے یا یہ محبت اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں پیدا کی گئی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ولیوں سے محبت کرنے لگ جاؤں. یہ جو محبت ہمارے سینوں میں اللہ کے ولیوں سے ہے، یہ اللہ نے ہمارے سینوں میں ڈالی ہے. اور جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، ایمان کی رتی بھی ہوگی، وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوگا. وہ اللہ کے ولیوں کا بغض رکھنے والا نہیں ہو سکتا. اب کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، الجامع الصحیح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ
اللہ سے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. حدیث مبارک شروع ہی کیا ہو رہی ہے؟ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. یعنی پتہ چلا بندہ تب تک ولی اللہ بنتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ محبت نہ کرنے لگ جائے. اچھا اللہ کب محبت کرنے لگتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ تو حدیث مبارکہ ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تو کبھی کسی بندے سے محبت کرتا کب ہے؟ اس سے ایک اور بات سمجھ آئے گی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت رسول اللہ کے بغیر مل ہی نہیں سکتی. جب تک کہ بندہ حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈال لے اور حضور کی محبت و مودت کو اختیار کرتے ہوئے آپ کی اتباع کامل نہ کر لے، تب تک کوئی بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. پتہ چلا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر کوئی بندہ اللہ کی محبت کو پا نہیں سکتا. حضور کی جو پیروی کیے بغیر یہ ترتیب نصیب نہیں ہو سکتی. جیسا کہ قرآن مجید نے کہا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں. کیا فرما دیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ کی محبت کرنا چاہتے ہو. یا اللہ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں تیری محبت نہ آئے؟ ہر عبد یہ چاہتا ہے اس کے دل میں معبود کی محبت ہو. ہر ساجد یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں مسجود کی محبت ہو. یا اللہ ہر شخص چاہتا ہے. کرنا کیا؟ تیری محبت ملے گی کیسے؟ فَاتَّبِعُونِی، اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. ایک لفظ اطاعت ہے، ایک اتباع ہے. اطاعت نفع اور نقصان کو دیکھ کر کی جاتی ہے، لیکن اتباع میں نہ نفع دیکھا جاتا ہے نہ نقصان دیکھا جاتا ہے، بلکہ اپنا سب کچھ محبوب پہ قربان کر دیا جاتا ہے کہ حضور کی اتباع کرو. فَاتَّبِعُونِی، جب حضور کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. رسول اللہ کی اتباع کے بغیر اللہ محبت نہیں کرتا. حضور کی غلامی، اسی لیے کوئی ولی اللہ ایسا نہیں ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا نہ ہو، جو شریعت کی پاسداری کرنے والا ہے نہیں ہے، جو نماز پڑھنے والا نہیں ہے، جو شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہر مراتب الشریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم، کہ میں نے ہر مرتبہ شریعت کے ذریعے حاصل کیا اور شریعت کو اس رستے میں اپنا مرشد بنا کے رکھا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شریعت کے بغیر، حضور کی اتباع کے بغیر کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اپنی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میم میں شہباز کراں پرواز وچ دریا کرم دے ہوں، زبان تمیری کن برابر موڑا کم کلم دے ہوں، افلاطون ارسطو جائے میرے اگے کس کم دے ہوں، تے حاتم تائی جے لکھ کروڑاں در باہو دے منگتے ہوں. وہ جو فرماتے ہیں جائے کہ من رسیدم امکان ہیچ کسرا، جائے کہ من رسیدم امکان ہیچ کسرا، شہباز لامکان ما جا کجا مگسرا، کہ جہاں میں پہنچا ہوں وہاں کسی کے پہنچنے کی کیا مجال. جائے کہ من رسیدم امکان ہیچ کسرا، شہباز لامکان ما جا کجا مگسرا. وہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شریعت کتنی پاسداری کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آپ نے نمازیں تو دور، تہجد تو دور، پوری زندگی میں ایک مستحب بھی فوت نہیں ہونے دیا. تو شریعت کے بغیر تو بندہ اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی کامل شریعت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے. اور جب تک بندہ ذات مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر آپ کی کامل اتباع نہ کر لے، اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی. اور جب تک اللہ کی محبت حاصل نہ ہو بندہ ولی نہیں بنتا. جب تک اللہ کی محبت حاصل نہ ہو بندہ ولی. اچھا جب بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے تو بخاری شریف کی حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے. اب دیکھیں اللہ اہتمام کر رہا ہے، یہ ولایت کا آغاز ہے. ولی کو عام نہیں سمجھ سکتے آپ، یہاں سے ولایت کا آغاز ہے تو انتہا کیا ہوگی؟ کہ اللہ جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے بندے سے،
تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے جبریل جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے تو محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی اب اس سے محبت کرنے لگ گیا اللہ کے حکم سے، جا عرش کے تمام فرشتوں میں منادی کر دے، تمام فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے سے محبت رکھیں۔ جس سے اللہ محبت کرنے لگا ہے، جس سے جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگے، اللہ کے حکم سے حکم ہو رہا ہے کہ جا عرش کے تمام فرشتوں میں منادی کر لے کہ اس سے محبت رکھیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت عام رکھ دی جاتی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جس کسی کے دل کے اندر بھی ایمان ہوتا ہے، ایمان کی اگر رتی بھی کسی کے دل کے اندر موجود ہے، اس دل کے اندر اس اللہ کے بندے کی محبت کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے نہ صرف یہ انسان محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی طرف یہ نہیں کہ صرف انسان کھچنے لگ جاتے ہیں، بلکہ اگر سمندر میں مچھلیاں ہیں تو وہ مچھلیاں بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت ہر کسی کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کا نام لینا، ان کا وسیلہ اختیار کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر اس دل کو ولیوں کی محبت سے معمور کرے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم قرآن سے دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو عرض کروں گا کہ ہم کرامتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس العزیز کی تعلیمات کرامتوں کے متعلق نہیں ہے۔ آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات میں تو قرآن و احادیث کا بیان ہے۔ آپ نے تو اللہ سے، اللہ کے دیدار اور اس کی معرفت اور اس کے قرب کی بات کی ہے۔ آپ نے تو اللہ کے ذکر کی بات کی ہے، آپ نے تو صبر و شکر کی بات کی ہے، آپ نے تو توکل کو اختیار کرنے کی بات کی ہے، آپ نے تو دل سے غیر اللہ کو نکالنے کی بات کی ہے۔ آپ کی تعلیمات میں تو کرامت نہیں ملتی۔ آپ تو کہتے ہیں اللہ سے ایسی محبت ہو، اللہ کے رسول سے ایسی محبت ہو کہ جیسی محبت نہ باپ باپ سے ہو، نہ بیوی بچوں سے ہو، نہ کاروبار سے ہو، اسباب سے دل کو اٹھا کے دل کو مسبب کے ساتھ جوڑ لو۔ آپ تو قرب الہی کی بات کرتے ہیں، آپ تو منت مرادوں کی بات نہیں کرتے۔ آپ نے جو تعلیمات بیان کی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کو میں آخر میں بیان کروں گا۔ بس میری گفتگو کے 2 حصے رہ گئے ہیں، 15 سے 20 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ غور سے بات سننی ہے۔ ہمارے ہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو عقل کی بنیاد پر اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں اور پھر حضور غوث پاک کی کرامتوں کا معاذ اللہ مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کیا بھائی حضور غوث پاک رضی اللہ کی کرامتوں کا اقرار کس کس نے کیا ہے؟ جتنے بھی اکابر آپ کے ائمہ محدثین فقہا رہے ہیں انہوں نے آپ کی ولایت کا بھی اقرار کیا ہے، آپ کی کرامتوں کا بھی اقرار کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کرامتوں پہ پوری کتاب لکھتے ہیں، آپ کے مناقب پہ کتاب لکھتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کرامتوں پہ کتاب لکھتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کرامتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسناد کے ساتھ آپ کی تمام کرامتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑے متشدد شیخ ابن تیمیہ جنہیں سعودی عرب اپنا سب سے بڑا مفتی مانتا ہے، شیخ الاسلام کا لقب دیتا ہے، انہوں نے تصوف کے خلاف بڑی باتیں کی، فلاں ولی فلاں کرامت رد، فلاں ولی فلاں کرامت رد، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامتیں ہیں وہ حد تواتر کو جا کر پہنچی ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے ائمہ نے اور بڑے بڑے صاحبان علم و تقویٰ نے اتنی آپ کی کرامتوں کا بیان کیا ہے، اور ہر دور میں اس کو روایت کرنے والے اتنے لوگ ہیں جو حد تواتر پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کا انکار گمراہی اور کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ حد تواتر پر آپ کی کرامتیں پہنچی ہوئی ہیں، اس کا انکار کریں گے تو وہ گمراہی ہوگی۔ تو یہاں تک کی بات تمام اولیاء نے بیان کی آپ کی۔ تو بات یہ ہے کہ صرف عقلی بنیاد پر کہ کوئی بات آپ کی عقل میں نہیں آ رہی آپ کرامت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کرامت کا اس بنیاد پر انکار کریں گے
تو بھائی کرامت تو ہوتی ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جو فزیکل فینومینا میں نہ آئے. اور اگر آپ اس بنیاد پر کہ یہ آپ کی عقل میں نہیں آ رہا، ایسا ہوتا نہیں ہے، اب ویڈیو کیمرے آ گئے ہیں، اب کرامتیں کیوں نہیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر آپ اس کا بھی انکار کریں گے. کسی بھی ائمہ نے، محدثین نے، فقہا نے، اہل سنت کے بڑے بڑے اکابرین نے، کسی نے بھی کرامت کا انکار نہیں کیا. جس نے کرامت کا انکار کیا وہ معتزلہ ہوئے، اہل سنت سے خارج ہوئے. اہل سنت نے کبھی کرامت کا انکار نہیں کیا. لیکن آج جو نت نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو قرآن سے آج حضور غوث پاک کی کرامت اور حضور غوث پاک کی شان کو پیش کرنا چاہوں گا. میں آپ سے صرف 2 سے 3 باتیں عرض کر کے بس آخری گفتگو کی طرف بڑھوں گا. زیادہ 20 منٹ ہیں، توجہ سے سنیے گا. آخری بات، آخری گزارشات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں ایک بات سمجھیے گا کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے. تقریباً 26 نبیوں کا ذکر ہے. 3-4 کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے. 26 نبیوں کا تقریباً قرآن مجید کے اندر ذکر ہے. لیکن قرآن مجید میں صرف ہر دور کے نبیوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کے دور کے کچھ ولیوں کا ذکر بھی ہے. ہر نبیوں کے دور کے کچھ. اب آقا علیہ السلام تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب آپ کے دور کے جو ولی ہیں ان کا ذکر تو قرآن میں نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن پہلے نازل ہو گیا. اب اگر آقا علیہ السلام کی شان کو سمجھنا ہے اور آپ کے دور کے ولیوں کی شان کو سمجھنا ہے، تو آپ کو پہلے دور کے نبیوں کے دور کے ولیوں کی شان کو سمجھنا ہوگا. پھر مجھے بتائیں کہ کائنات میں سب سے بڑی شان کس کی ہے؟ کیا کسی اور نبی کے لیے آیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟ کسی اور نبی کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ تمام عالمین پر رحمت بنا کر آئے ہیں؟ کیا کسی اور نبی کے لیے اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ان کی شان کو انتہاؤں تک بلند کر دیا گیا؟ کیا کسی اور نبی کے لیے آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کسی اور کو کوثر عطا ہوا؟ کیا کسی اور نبی کے لیے آیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا؟ کیا کسی اور نبی کے لیے آیا؟ کیا کسی اور نبی پر اللہ ہر وقت درود و سلام پڑھتا ہے؟ کیا کسی اور نبی کے لیے آیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ جن کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے. کیا کسی اور نبی کے لیے آیا؟ کیا کسی اور نبی کے لیے اللہ نے کہا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ؟ کیا کسی اور نبی کے لیے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ؟ اسی لیے کہا کہ اس کائنات میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، اس کائنات میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صوفیاء نے یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ اللہ کی عظمت کے بعد، اللہ کی بڑائی کے بعد، اللہ کی کبریائی کے بعد، اللہ کے مقام کے بعد، اللہ کے اختیار کے بعد، اللہ کے علم کے بعد، اگر کائنات میں کسی کا اختیار ہے، کائنات میں کسی کا مقام ہے، کائنات میں کسی کی عزت ہے، کائنات میں کسی کا علم ہے، تو صرف ذات مصطفیٰ کا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، کیونکہ حضور کے اوپر تو نبوت ختم ہو گئی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے دور کے جو ولی ہیں ان کا ذکر تو قرآن میں صراحتاً نہیں آئے گا. اب اگر آپ کے دور کے ولیوں کی شان سمجھنی ہے تو دیکھنا پڑے گا باقی دور کے نبیوں کے دور کے ولیوں کی شان اللہ نے کیسے بیان کی. اچھا مجھے بتائیں، دیگر نبیوں کے دور میں جو ولی آئے ہیں ان کی شان زیادہ ہوگی یا جو حضور کے دور کے ولی ہیں ان کی شان زیادہ ہوگی؟ تقابل کریں. ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ولی ہے، اس کی شان زیادہ ہوگی، یا آقا علیہ السلام کے دور کا جو ولی ہے اس کی شان زیادہ ہوگی؟ ظاہر ہے حضور خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، نبیوں کے تاجدار ہیں، اللہ کی محبوب امت ہے. کنتم خیر امت، ان کا ٹھپا آقا پاک کی امت پر ہے، تو یقیناً حضور کی امت کے ولیوں کی شان زیادہ ہوگی. اور اگر حضور کے امت کے ولیوں کی شان زیادہ ہے تو پھر بتاؤ کہ پھر ولیوں کے سلطان
اور ولیوں کے بادشاہ کہ جنہوں نے کہا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، ان کی شان زیادہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب میں مختصر، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، مختصر 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ ملکہ سبا جو ملکہ تھی، بہت بڑے خطے پہ اس کی بادشاہت تھی، آپ نے اسے ہدہد کے ذریعے اللہ کی دعوت دی، تو وہ آ رہی تھی آپ کی بارگاہ میں۔ تو اب وہ قریب پہنچنے والی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھایا جائے، لیکن وہ معجزہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں دکھایا، وہ معجزہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں دکھایا، بلکہ اس کا صدور سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک ولی سے ہوا۔ اور وہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا جی وہ آئے گی تو اسے کوئی ایسی بات دکھائیں جو اس کی عقل نہ مانے اور اسے پتہ لگ جائے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آپ نے خود کوئی معجزہ نہیں دکھایا، آپ نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ مجھے کیا چاہیے؟ تخت بلقیس، جو کتنے دور ہے؟ روایات میں آتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 6000 میل کی مسافت پہ پڑا ہوا ہے۔ کتنے میل کی مسافت پر؟ 6000 میل کی مسافت پر ہے، 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، 30 گز اونچا ہے، ہیرے موتی جواہرات سے جڑا ہوا اتنا وزنی تخت ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھے وہ تخت لا کر دے گا؟ کون ہے جو مجھے وہ تخت لا کر؟ 6000 میل کی مسافت ہے، تہ خانوں در تہ خانوں میں اتنا وزنی تخت ہے، کون لا کے دے گا؟ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور جب محفل ختم ہوگی نا میں تخت لے آؤں گا، محفل ختم ہوگی میں تخت۔ آپ نے بولے نہیں اس سے جلدی چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا جی محفل آدھی ہوگی، نہیں، انہوں نے کہا میں تو اتنا ہی طاقت رکھتا ہوں کہ جتنی بھی دیر کی محفل ہے ختم ہونے لگے گی تب تک میں تخت لے آؤں گا، مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے۔ فرمایا نہیں جلدی چاہیے۔ دیو کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور جب محفل آدھی ہوگی میں تخت لے آؤں گا، یہ قرآن میں۔ آپ نے فرمایا نہیں جلدی چاہیے۔ تو آپ کے دور کا ایک ولی تھا جس کا نام حدیث پاک میں آتا ہے آصف بن برقیہ۔ آصف بن برقیہ نے کہا اے سلیمان علیہ السلام 6000 میل کی مسافت پہ پڑا ہوا، 40 گز لمبا، 80 گز چوڑا، 30 گز اونچا، اتنا وزنی تخت جو تہ خانوں در تہ خانوں میں پڑا ہوا ہے، میں آپ کو آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر کے دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ میں اپنی آنکھ جھپکنے میں بندہ دیر کر سکتا ہے، تھوڑی دیر آنکھیں کھول کے رکھے۔ کہا ہے سلیمان علیہ السلام آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً آنکھ جھپکی، تخت حاضر ہو گیا۔ ارے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، آصف بن برقیہ نبی نہیں ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک ولی 6000 میل مسافت پہ پڑا ہوا، 40 گز لمبا، 80 گز چوڑا، 30 گز اونچا، ہیرے موتی جواہرات سے جڑا ہوا اتنا وزنی تخت آنکھ جھپکنے پہ پہلے حاضر کر سکتا ہے، اگر سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی کی یہ شان ہے کہ وہ اتنا وزنی تخت حاضر کر سکتا ہے، تو مجھے بتائیں سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی کی شان زیادہ ہوگی یا آقا پاک کے دور کے ولی کی شان زیادہ ہوگی؟ یقیناً آقا پاک کے دور کے ولی کی شان زیادہ ہوگی۔ اور پھر ان تمام ولیوں کے بادشاہ پیران پیر دستگیر معی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کیا ہوگی؟ آپ کی جو کرامتیں منقول ہے وہ کیا اس سے یہ کوئی کمتر بات ہے؟ پھر آپ آگے چلیں۔ اچھا آپ تو کہیں جی یہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، ولی تو تھا لیکن آپ کا صحابی تھا تو ان کی شان۔ بھائی اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو صحابی نہیں ہیں بعد میں آئے ولی، اور کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولی جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں آقا علیہ السلام سے پہلے جو سب سے بڑے نبی یعنی آخری نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، 600 سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، حضور آخری نبی ہیں۔
آقا علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے. 600 سال دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا. تو سوچیں کہ جہالت کتنی پھیل گئی ہوگی, ظلم کتنا پھیل گیا ہوگا. لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, قرآن تو کہتا ہے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا ہے, ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے. 600 سال جب دنیا کو نبوت نصیب نہیں ہوئی, کوئی نبی نہیں آیا, ظلم کتنا بڑھ گیا ہوگا. اس دوران قرآن مجید روایات میں آتا ہے کہ 250 سے 300 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام, صدیاں گزرنے کے بعد, 2 سے 3 صدیاں گزرنے کے بعد, چند اللہ کے نیک بندے تھے جن کی تعداد قرآن نے ایگزیکٹ نہیں بیان کی, کہا 3 تھے, 5 تھے یا 7 تھے. 3 تھے, 5 تھے یا 7 تھے. قرآن پورے واقعے کو بیان کرتا ہے سورہ کہف میں 15ویں پارے میں. کیا بیان کرتا ہے؟ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کی شان یہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ کر رہا ہے, تو حضور کے دور کے ولیوں کی شان کیا ہوگی. کیا ہوا؟ تو آپ اس میں دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ وہ بادشاہ تھا, وہ خدائی کے دعویٰ کرتا تھا, وہ کہتا تھا مجھے سجدہ کرو. تو یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے, یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شرک میں نہیں رہیں گے اور ہم یہاں سے خاموشی سے نکلتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں. تو وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں نکل رہے تھے کہ کتا پیچھے لگ گیا. روایات میں آتا ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے اس کو بھگانے کے لیے پتھر اٹھایا, مارے تاکہ بھگائے. تو اس کتے کو اللہ کے ولیوں سے محبت ہو گئی تھی. اس کتے کو اللہ کے ولیوں سے, ارے اندازہ کرو, کتے کو ولیوں سے محبت ہو جائے تو اس اللہ تعالیٰ اس کتے کے ساتھ کیا کرتا ہے. تو پھر جو انسان اللہ کے ولیوں سے محبت کرے ان کی شان کیا ہوگی. اندازہ کریں, بھی قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں. اس کتے نے کہا کہ یا اللہ مجھے زبان دے, میں تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں, اظہار بھی تو کروں. اللہ نے اس کتے کو زبان دے دی. اس کتے نے کہا کیوں مارتے ہو مجھے؟ انہوں نے کہا بھائی تو بھونکے گا اور بادشاہ کو پتہ چل جائے گا, نتیجہ یہ ہے کہ مسئلہ بن جائے گا. تو اس کتے نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں ہے. میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں. اس لیے بڑا ذکر کیا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ نے فرمایا کہ جو پٹے والا کتا ہوتا ہے, جو گھریلو پالتو کتا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے آوارہ کتا. قرآن مجید میں نا کہ دنیا دار کی مثال کتے سے ہے, ہڈی ملے تو بھی زبان باہر نکالتا ہے, ہڈی نہ ملے تو بھی زبان. حدیث پاک میں دنیا دار کو کتے سے بھی مثال دی گئی, دنیا مردار ہے اس کے تعلق کتے ہیں. وہیں جو پٹے والا کتا ہوتا ہے اس کے اندر ہے تو نہ نجس نہ پاک, شرعی طور پہ گھر میں اسے نہیں رکھ سکتے. حدیث پاک ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو. ہاں رکھوالی کے لیے رکھ سکتے ہیں, شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں, لیکن پٹے والے کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں جو اگر کسی انسان میں آ جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے. اور وہ ان صفات کا ذکر بابا بلے شاہ صاحب نے اس طرح کیا. در مالک دی راکھی کر دے, صابر بھوکے ننگے تینتھی اتے کتے. کتا جو ہے نا ہڈی نہیں مانگتا, ہڈی نہ ملے تو بھی دم ہلاتے ہوئے مالک کی بارگاہ کی چوکیداری کرتا ہے. کپڑے نہیں مانگتا, کھانا نہیں مانگتا, صبر کرتا ہے. ہم اللہ کے کیسے غلام ہیں, ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں کہ ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں در مالک دی راکھی کر دے, صابر بھوکے ننگے تینتھی اتے کتے, جا رڑیاں تے ستے. نہیں کہتا کہ مجھے پلنگ پہ سرہانہ لگا کے دو, بستر لگا کے دو, جا رڑیاں تے ستے. در مالک دا مول نہ چھڑ دے, پاویں 100 پین جتے. مالک کا ڈر نہیں چھوڑتے تاکہ وہ جوتے مار مار کے ٹھٹے مار کے نکالے, پھر بھی دم لہراتے ہوئے وہیں مالک کے پاس آتے ہیں. چل بھلیا چل یار منا لے, نہیں تو بازی لے گئے کتے تینتھی اتے کتے. تو وہ کتا جس کے دل میں ولیوں کی محبت آئی, اللہ کہاں لے گیا. تو جس انسان کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہو اس کی بات کیا ہوگی. اندازہ کریں. انہوں نے کہا بس مجھے اپنے ساتھ رکھ لو. کتے نے کہا میں آپ کی حفاظت کروں گا, بھونکوں گا نہیں, میں حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے. اب آپ اندازہ کریں, اللہ تعالیٰ جس کتے کے دل میں اللہ کی محبت آئی, وہ کتا جو نجس ہے,
ناپاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بار بار قرآن میں کیا. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ کتے کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت آئے تو اللہ اس کتے کے اوصاف بیان کرنے کو اپنی آیتوں میں شامل کر لیتا ہے. کیا کہا؟ کچھ لوگ کہیں گے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کتا جا رہا ہو تو آپ کہیں جی ہم 4 لوگ ہیں، 3 میں اور چوتھا میرا کتا. انسان بھی اس کو موضوع بحث نہیں بناتا، وہیں اللہ بار بار کتے کا ذکر کر رہا ہے. قرآن کی آیت ہے. کچھ لوگ کہیں گے وہ کتنی تعداد میں تھے، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا. کلبہم، چوتھا ان کا کتا. یا اللہ کتے کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کتا بھی کوئی قابل ذکر شے ہے. کہا عام کتا نہیں، ان کا کتا. عام کتا نہیں رہا. جب سے ولیوں کی محبت اس کے سینے میں آئی ہے وہ کتا اس قابل ہو گیا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہو. اس ولیوں کی محبت نے اسے کتوں کی قبیل سے نکال دیا ہے اور ایسی عظمت پہ پہنچایا ہے کہ اللہ فخر سے اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. اور ایک دفعہ نہیں کیا. کہا کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا. یا اللہ ایک دفعہ ذکر ہو گیا بس کافی ہے. کچھ کہیں گے وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا. کچھ کہیں گے وہ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا. یہ کیسی اٹکل پچو بات کرتے ہیں. کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. بار بار اس کتے کا ذکر ہو. اور اس کتے کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، اللہ تعالیٰ کو اس کتے پہ اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن کی آیت بنا دیا. غار میں گئے، وہ حفاظت کے لیے باہر کھڑا تھا. قرآن کہتا ہے وہ کتا اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. اندازہ کریں جس کتے کے دل میں ولیوں کی محبت آئی، اللہ تعالیٰ اس کتے کے سٹنگ سٹائل کو قرآن کی آیت بنا دیتا. تو جس انسان کے دل میں، جس گنہگار کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت آئے گی تو اس کی شان کیا ہو. پھر قرآن اندازہ کریں. یہ جو کہتے ہیں نا وہ غوث پاک نے جی بیڑا تڑا دیا، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ترتیب ہے، یہ کرامتیں کہاں سے ثابت ہے، حضور غوث پاک نے سورج روک دیا، یہ کہاں سے ثابت ہے. ارے بھائی کرامت ہوتی ہے جو عقل کو عاجز کر دے. اب آپ دیکھیں گے نبی نہیں ہے، کسی نے نبی نہیں لکھا اصحاب کہف کو. اب آپ دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ 309 سال یا 300 سال سو گئے. قمری کیلنڈر بھی بیان کر دیا، شمسی کیلنڈر بھی بیان کر دیا، اور یہ بیان کر دیا کہ 100 سال بعد ہجری کیلنڈر میں اور عیسوی کیلنڈر میں 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. قرآن نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا اس کو. 300 سال سو گئے یا 309 سال سو گئے، نبی نہیں ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولی 300 سال سوئیں اور 300 سال بعد اٹھیں تو انہیں لگے کہ وہ چند لمحے سوئے ہیں، تو اگر کوئی کشتی کہیں ڈوب گئی ہے اور اس کو وہ ترا دیں حضور غوث پاک، تو اس میں کیا اللہ کے اختیار سے، اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ایسا کر لیں تو اس میں کیا کمال ہے. اور یہ کوئی ایمان کا معاملہ تو نہیں ہے کہ اس پہ ایمان لانا کوئی ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. اچھا پھر دوسری بات کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ اور یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ اپنی قدرت کو اور اپنی فطرت کو بدلتا لا تبدیل لکلمات اللہ تعالی، اللہ اپنے کلمات کو بدلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے لیے فطرت کو بدل دیا، قدرت کو بدل دیا. قرآن کہتا ہے کہ غار کا منہ کھلا تھا اور جب سورج نکلتا تھا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اب سورج اگر اوپر سے گزرتا تو ان ولیوں کو سورج کی تپش محسوس ہوتی. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا. قرآن کہتا ہے کہ وہ سورج نکلتا تو ایک طرف ہو کر غروب ہوتا. اللہ نے اپنی فطرت اور قدرت کو بدل دیا ولیوں کی محبت میں. اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 309 سال سورج ایک طرف ہو کر لڑک کر غروب ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ کو اپنے ولیوں سے اتنی محبت ہے کہ سورج کو تبدیل کر دیا، سورج اپنا رستہ بدل کر غروب ہوتا رہا. تو اگر
یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کا ہو سکتا ہے، تو پھر آخر ان کے دور کے ولیوں کی شان کیا ہوگی؟ پھر ولیوں کے بادشاہ اور تاجدار حضور غوث پاک کی شان کیا ہوگی؟ تو پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے وہ 6 مہینے بعد پہلو بدلتے تھے. وہ ہر 6 مہینے بعد کیا ہوتا تھا؟ اور وہ کتا بھی ان کے ساتھ پہلو بدلتا تھا. سبحان اللہ. تو بعد موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کی بات ہو سکتی ہے، بادشاہ ذوالقرنین کی بات ہو سکتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہو سکتی ہے، اور اس سے استدلال بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں آخری بات کر رہا ہوں اور 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، 10 منٹ میں. یہ آخری بات سنیے گا کہ یہ حضور غوث پاک کی شان اور آپ کا مقام جو لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، کئی احادیث بیان کی جا سکتی ہے کہ جس سے ولایت کے مقامات کا ثبوت ملے گا. مسند احمد کے اندر کئی روایت ہے کہ ابدال کی شان کیا ہے، اوتاد کی شان کیا ہے، اور یہ ولیوں کی کیا اقسام ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں جو اولیاء اللہ کے حوالے سے اور ان کی کرامات، صحابہ سے جو کرامتوں کا صدور ہوا ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن مقصد اولیاء اللہ کا کرامتیں بیان کرنا نہیں ہے، مقصد اولیاء اللہ کا اللہ سے ملانا تھا، وہ ہم بھول گئے. ہم نے منتیں مرادوں کو سب کچھ سمجھ لیا. مزار میں جانے کا مقصد کیا منتیں مرادیں مانگنا تھا، خواہشات کی تکمیل تھا؟ بھائی اولیاء اللہ تو مزار پہ جانے کا سبب کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مزار پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولیاء وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی صرف اللہ کے دیدار کی طلب کی، اللہ کے قرب کی طلب کی، اور ان کا دل ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوا، اور ان کے سینے پہ اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے. تو جب ہم مزار مبارک پر جاتے ہیں کہ تو اللہ کے انوار و تجلیات جو ان اولیاء اللہ کے سینوں پہ جلوہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کچھ خیرات ہمیں بھی مل جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو قرب الہی میں اضافہ پاتا ہے. تو اولیاء اللہ کے مزار پہ جانے کا تو مقصد یہ تھا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کوئی کرامتوں کی بات کی. آپ نے تو آپ کی کتاب، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں 11ویں شریف تو منا رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حضور غوث پاک کی کتابیں کتنی پڑھی ہیں؟ آپ حیران ہوں گے. حضور غوث پاک تو قرآن کی آیت اور حدیث کے علاوہ جواب ہی نہیں دیتے، اور غوث پاک کے ماننے والوں پہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث سے بات نہیں کرتے، ان کے پاس صرف بابوں کے قصے ہیں. ارے بھائی انہوں نے کرامتوں پہ کب زور دیا؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کرامت حیض و نفاس استقامت مرتبہ خاص. کرامت تو ایک ایسی چیز ہے جس طرح عورت اپنے حیض کو چھپاتی ہے، اللہ کا ولی تو کرامت کو چھپانے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا صدور کر دیتا ہے. حضور غوث پاک نے تو جو زور دیا وہ شریعت کی پابندی پہ زور دیا. حضور غوث پاک نے جو زور دیا وہ اللہ کے ذکر پہ زور دیا. حضور غوث پاک نے جو زور دیا وہ اللہ سے مدد مانگنے پہ زور دیا. حضور غوث پاک نے جو زور دیا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر اخلاص کو فرمایا کہ تمہیں اسباب کی فکر نہ ہو بلکہ مسبب کوئی اپنی سب بات کو مانو، اپنا خالق بھی مسبب کو مانو، مالک بھی مسبب کو مانو، اور اس کی محبت جیسے تمہارے سینے میں ہو، کائنات کی کسی شے کی محبت تمہارے سینے میں نہ ہو. توحید کو جس طرح آپ نے بیان کیا کسی نے بیان نہیں کیا. حضور غوث پاک کی کتاب صرف 100 صفحات پر مبنی ہے. کتنی صفحات پر؟ 100 صفحات پر مبنی کتاب ہے، سر الاسرار. عربی میں آپ کی وہ تصنیف مبارک، اور آپ نے فرمایا میں نے لوگوں نے مجھ سے علم تصوف کے بارے میں پوچھا، کچھ لوگوں کے معاملات تھے تو میں نے علم تصوف کو بیان کر دیا. اس کے اندر 100 صفحات میں 140 آیتوں سے استدلال ہے. اتنا قرآن سے استدلال کرتے تھے. آپ کی کوئی بات قرآن اور حدیث سے مختلف نہیں ہے. ہم میں سے کون ہے جو حضور غوث پاک کی تعلیمات کو پڑھنے والا ہے؟ الفتح ربانی جو آپ کے مواعظ کا مجموعہ ہے جو سعودی عرب سے شائع ہوا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں حضور کس طرح سے توحید کو بیان کرتے ہیں، رسالت کو بیان کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بیان کرتے ہیں، صبر کو بیان کرتے ہیں، شکر کو بیان کرتے ہیں، توکل کو بیان کرتے ہیں. ہمیں سے کون ہے گناہوں سے اجتناب کی بات کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے فتح الغیب وہ کتاب مبارک ہے کہ جس کی شرح شیخ ابن تیمیہ نے لکھی. بڑے بڑے اکابر علماء نے ان کی 4000 مدارس سے جو آپ سے ایفیلیٹڈ تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کا غلام تھا. کرد جتنے ہیں وہ کس کے غلام ہیں؟ حضور غوث پاک کے غلام ہیں. آج آپ دیکھیں کرد جو شام میں ہیں، مصر میں، اردن میں، وہ کون ہے؟ سارے قادری ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو پوری فوج ہے، روایات میں آتا ہے کہ آدھی فوج امام غزالی کے مدرسے سے فارغ التحصیل تھی اور آدھی فوج حضور غوث پاک کے مدرسے سے فارغ التحصیل تھی.
سلطان صلاح الدین ایوبی کو فیض حضور غوث پاک کا ہے، نور الدین زنگی کو وہ فیض حضور غوث پاک کا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کو بچپن میں حضور غوث پاک کی صحبت نصیب ہوئی. آپ نے تھپکی دی تھی، کہتے ہیں جو تمام فتوحات آپ نے کی اس تھپکی کا ثمر تھی. حضور غوث پاک رضی کے ایک صاحبزادے ہیں جو صلیبی جنگوں کے اندر فلسطین کو فتح کرتے ہوئے شہید ہوئے. آپ نے تو عملی کردار ادا کیا. حضور غوث پاک رضی اللہ کی یہ جو تعلیمات ہیں ان کو ہم کیسے بیان کریں گے؟ اور حضور غوث پاک نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیا تو اللہ کے قلبی ذکر پہ، اس میں لذات پہ زور دیا. ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکیزگی پہ زور دیا. نماز ظاہر کے ساتھ نماز باطن کی بات کی، روزہ ظاہر کے ساتھ روزہ باطن کی بات کی، حج ظاہر کے ساتھ حج باطن کی بات کی، زکوٰۃ ظاہر کے ساتھ زکوٰۃ باطن کی بات کی، جہاد ظاہر کے ساتھ جہاد باطن کی بات کی، ظاہری گناہوں کے ساتھ باطنی گناہوں کی بات کی. آپ نے طہارت ظاہری کے ساتھ طہارت باطنی کی بات کی. اور آپ نے فرمایا باطن کے جتنے معاملات ہیں یہ تب تک بندے کو نصیب نہیں ہو سکتے جب تک بندہ شریعت پر عامل نہ ہو جائے، نماز پر عامل نہ ہو جائے، ظاہر پر عامل نہ ہو جائے. جب تک ظاہر سے اپنے آپ کو سنوار نہ لے تب تک کوئی چیز نصیب نہیں ہو سکتی. لیکن شریعت پر عمل کرنے کے بعد جب ظاہر پاک ہو جائے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں باطن کی پاکیزگی ضروری ہے. اور باطن کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کا نام ہے، اور دل کی پاکیزگی کے لیے اللہ کا ذکر ہے. قلبی ذکر کی بات کی. صلاۃ وسطیٰ کہا اسے کا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر نماز وسطیٰ کی. نماز وسطیٰ کو علماء کرام نے روایات کے تناظر میں عصر کی نماز کہا، کسی نے فجر کی نماز کہا. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نماز وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو علماء ظاہر نے بیان کیا، لیکن انسان کے جسم کے وسط میں قلب ہے، اور نماز وسطیٰ سے مراد قلبی نماز ہے، اور قلبی نماز سے مراد اللہ کا ذکر ہے. اور نماز کا مقصد اللہ کا ذکر قائم کرنا ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پس جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرو. سب سے زیادہ زور غوث پاک نے اگر کسی چیز کا دیا ہے تو شریعت کی پابندی کے بعد اللہ کے قلبی ذکر تصور اس میں لذات کا دیا. اس کو آپ نے اس میں توحید فرمایا، اسے شراب توحید فرمایا. کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ظاہر و باطن پاک ہو تو بندے کو اللہ ملتا ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ نصیب نہیں ہوتی جب تک اسم اعظم نصیب نہ ہو. اور حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی قادری سلسلے سے ہیں اور حضور غوث پاک کے غلام ہیں. آپ انہی تعلیمات کو اس طرح بیان کرتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل حضرت باؤ جہاں بوٹی لگے. پہلے شریعت کی پابندی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ. اس کے بعد صرف شریعت کی پابندی سے کام نہیں چلے گا جب تک اللہ والوں کی بارگاہ سے قلبی ذکر نہ لو، یہ اسم اعظم نہ لو. اسم اعظم کرتا کیا ہے؟ میں بس یہی بات کر کے اجازت چاہوں گا. اسم اعظم، یہ اسم اعظم اگر نماز کی پابندی کے ساتھ مرشد کامل عطا کرتا ہے، اگر نماز کی پابندی کے ساتھ آپ ایک دفعہ اسم اعظم پڑھ لیں. کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ آدھا گھنٹہ اسم اعظم پڑھیں. آپ کہو گے مجھے زندگی میں اتنا سکون نہیں ملا جتنا آج ملا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کر کے دیکھیں. آپ کہیں گے مجھے ایک دفعہ بھی اتنا سکون نہیں ملا جتنا آج ملا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اندازہ ہو رہا ہے بات میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو سر جی میری گزارش یہ ہے اسم اعظم پڑھ کے دیکھیں. کہیں گے مجھے پوری جب سے میں پیدا ہوں اتنا سکون نہیں ملا. اتنا سکون عطا کرتا ہے، یہ روح کو سکون پہنچاتا ہے. دوسری بات حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں جو صبح ذکر کرے گا شام تک گناہ کا خیال نہیں آئے گا، شام کو کرے گا صبح تک گناہ کا خیال نہیں آئے گا. یہ اسم اعظم کی شان ہے. آپ چاہے سامنے بے حیائی ہوگی دل نہیں کرے گا اگر نماز کی پابندی کے ساتھ اسم اعظم پڑھنا. فرماتے ہیں یہ اسم اعظم آقا کا دیدار عطا کرے حضور کی بارگاہ تک. حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں جب تک آقا کی بارگاہ میں نہ پہنچے تمہیں پتہ نہیں چل سکتا صراط مستقیم کیا ہے. مرشد وہ ہے جو حضور تک پہنچا دے، مرشد وہ ہے جو اللہ کے جلوے دکھا دے. مرشد وہ نہیں ہے جو باتیں کرے، مرشد وہ ہے جس کی بارگاہ میں یا جس کے حکم سے بندہ اللہ کا ذکر کرے تو وہ چاہ کر بھی گناہ نہ کر سکے، اس کے وجود کے اندر اتنی برکت پیدا ہو جائے. تو یہ مرشد کی بات ہے، یہ اولیاء اللہ کی بات ہے. اور جو حضور غوث پاک کے حکم سے ان کی تعلیمات سے ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے
آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی ماں فی سبیل اللہ یہ ذکر آج حق بہو کے در سے دیا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت سے مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ ٹائم اتنا مختصر ہے، تو بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ یہ ذکر حاصل کریں۔ فی سبیل اللہ اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، کوئی لینے والا ہے؟ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اسم اعظم کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی رستے ہیں جتنے سر کے بال۔ اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی رستے ہیں جتنے سر کے بال، لیکن اللہ تک پہنچنے کا رستہ ظاہری عبادت بھی ہے اور اعمال بھی ہیں، لیکن سب سے تیز ترین رستہ اللہ تک پہنچنے کا اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم جس کو مل گیا اللہ مل گیا، اور اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس اسم اعظم کو حاصل کرو اور پھر پڑھو اور اس روحانی آسودگی کو اختیار کرو۔ ماتلی کے اندر بھی ہمارا اصلاحی جماعت کا ترتیب ہے، یہاں آپ ذکر سیکھیں۔ جو بھائی لینا چاہتا ہے فی سبیل اللہ اپنا نام لکھوا کر درباشی سے اجازت ہوگی، اسم اعظم آپ کو مل جائے گا فی سبیل اللہ۔ پھر کل نہ کہیے گا کہ اس کی دعوت نہیں ملی، یہ کل بھی ذکر ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور صرف شریعت کے ساتھ اللہ نہیں ملتا، آقا پاک کی بارگاہ نہیں ملتی، بندہ گناہ سے باز نہیں آتا جب تک پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے۔ تو اللہ رضا دعا ہے کہ ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پیران پیر دستگیر غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس العزیز آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی دعائیہ کلمات سے اجازت چاہوں گا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب ساتھی صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جو بھائی ذکر لینا چاہے وہ اپنا نام لکھوا کر یہ فی سبیل اللہ ذکر لے سکے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ